ہمارے معاشرے میں بیشتر گھرانے ایسے ہیں جو بھوکے پیٹ رہ کر بھی سفید کپڑے پہنتے ہیں اور پیٹ کی خاطر کبھی عزت کا سودا نہیں کرتے۔ میرا تعلق بھی ایک ایسے ہی گھرانے سے تھا۔ ایک روز میں اپنے گھر کی چھت صاف کرنے گئی، گلی میں جھانکا تو نیچے ایک نوجوان کو دیکھا۔ وہ ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ حیران ہو گئی کہ یہ کون ہے۔ نیچے آئی تو امی نے بتایا کہ ہمارے مکان کے پورشن میں نئے کرایہ دار آ رہے ہیں۔ ان کا لڑکا بتانے آیا تھا کہ کل صبح سامان آ جائے گا، تم چل کر ادھر کی جھاڑ وار کر لو۔ امی کی بات سن کر مجھے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی۔ اگلے دن وہ کرایہ دار نہ آئے تو مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ دوپہر گزر گئی، تبھی سوچا میں کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہوں۔ یہ کرایہ دار نہیں آتے تو نہ آئے، کوئی اور آ جائیں گے، بھلا ان لوگوں سے میرا کیا تعلق ہے۔ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ امی نے آواز دی۔ نئے کرایہ دار آ گئے تھے۔ وہ نوجوان جس کو میں نے چھت سے دیکھا تھا اپنی والدہ اور بہنوں کو لے آیا تھا۔ ان کا سامان ٹرک میں آ رہا تھا۔ یہ لوگ ٹرک آنے تک ہمارے گھر بیٹھے رہے۔ اس دوران لڑکیوں سے میری خوب باتیں ہوئیں اور پہلے ہی دن ان سے دوستی ہو گئی۔ لڑکے کا نام اعظم تھا۔ اس کی والدہ بہت اچھی عادات کی مالک تھیں، ہر کسی سے خوش اخلاقی سے ملتی تھیں۔ یوں ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہو گئے۔ اب میں کبھی کبھی ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ ان کو آئے 2 ماہ ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک میری اعظم سے بات نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھار آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ وہ بلا ضرورت گھر میں نہیں ٹھہرتا تھا۔ مہمان خواتین بیٹھی ہو تو وہ گھر میں نہیں آتا تھا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، پلک جھپکتے 4 برس بیت گئے۔ میرے دل میں کسک سی جاگتی تھی، کاش کبھی اعظم مجھ سے بات کرے، میرا نام ہی پوچھ لے، مگر وہ تو اس قدر محتاط تھا جیسے میں مالک مکان کی بیٹی نہیں، کسی اور جہاں کی مخلوق تھی۔ خیر، کبھی کبھی دل کی مراد بر آتی ہے، یہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ اعظم کی ماں مجھ کو پرکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے دل میں کیا ہے، لیکن ایک روز جب انہوں نے اس کے لیے میرا ہاتھ مانگا تو پتہ چل گیا کہ وہ مجھ کو پسند کرتی ہیں۔ البتہ یہ علم نہ تھا کہ اعظم کے دل میں میرے لیے کیسے جذبات ہیں، وہ بھی مجھ کو پسند کرتا ہے یا نہیں۔ امی نے اعظم کو اچھی طرح پرکھا۔ وہ گریجویٹ تھا اور اب کمپیوٹر کا کورس کر رہا تھا۔ میرے والدین نے کچھ سوچ و بچار کے بعد اس رشتے کو منظور کر لیا اور بات پکی ہو گئی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھی۔ زندگی کی انمول چیز پسند کے ساتھی کا ملنا تھا، وہ مجھے حاصل ہو گیا تھا۔ بے شک میں نے ابھی تک اس سے بات نہ کی تھی، لیکن چھپکے چھپکے اس کو چاہتی تو تھی۔ چاہت کے اظہار سے پہلے اور رسوائی کا موڑ آنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے گوہر مراد سے میرا دامن بھر دیا تھا۔ کیا کبھی لڑکی نے ایسا سوچا ہوگا کہ جو صورت خیالوں میں ہو وہی جیون ساتھی بن جائے بغیر کسی رکاوٹ کے؟ مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگا؟ لیکن یہ میری بھول تھی۔ میں نے ان 4 سالوں میں اپنی زندگی جس کے خیال میں گزاری، اچانک اسے بہت اچھی نوکری مل گئی، ایسی نوکری جو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اعظم کے والد نے ایک پلاٹ خریدا تھا جو پہلے کم آبادی والی جگہ پر تھا۔ آبادی تیزی سے بڑھی تو پلاٹ کی قیمت بھی چگنی ہو گئی۔ انہوں نے اس کو فروخت کر کے ہمارے برابر والا گھر خرید لیا جو عرصے سے برائے فروخت تھا۔ یوں یہ لوگ ہمارا مکان چھوڑ کر اپنے خریدے ہوئے مکان میں منتقل ہو گئے۔ اعظم کی امی نے میری ماں سے کہا، بہن تمہاری بیٹی کتنی خوش قسمت ہے کہ میرے بیٹے کے نام سے منسوب ہوتے ہی پہلے اعظم کی اچھی نوکری ہو گئی، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا اتنا شاندار بنا بنایا گھر بھی دے دیا۔ ہم تو ایسا سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ اس پرآشوب دور میں جہاں معمولی نوکری کے لیے بھی رشوت کا دور دورہ ہے، میرا بیٹا افسر لگ جائے گا۔ یہ باتیں سن کر میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی، پھولی نہ سماتی تھی، مگر خوشیوں کے یہ لمحات عارضی تھے۔ اعظم برسر روزگار ہوا، اس کے خیالات بدل گئے۔ وہ کسی اور لڑکی پر فریفتہ ہو گیا جو اس کے دفتر میں کام کرتی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ وہ شادی اپنی پسند اور مرضی سے کرے گا، لہٰذا عروج سے میری بات ختم کر دی جائے۔ ان دنوں ہماری منگنی کی تیاری ہو رہی تھی کہ اس کی والدہ نے امی کو مژدہ سنایا کہ بہن بات ختم سمجھو، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی سے انکار کر رہا ہے۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا ہے، وہ ہماری بات نہیں مانتا۔ امی کو دکھ تو ہوا، لیکن لڑکی کی ماں خاموشی اختیار کرنے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ وہ شکر کر رہی تھی کہ اس معاملے کا خاندان میں چرچا نہ ہوا، ورنہ مفت کی بدنامی گلے پڑ جاتی۔ ایسے میں لڑکے کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لڑکی کا بہت کچھ کھو جاتا ہے۔ امی صدمے میں تھیں، ابو بھی چپ سے ہو گئے، مگر میرے دل پر
جیسے ریل گاڑی گزر گئی۔ میں تو ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، دیدہ و دل سبھی زخمی تھے۔ سانس بھی لیتی تو دکھ سے روح کھینچتی محسوس ہوتی۔ میں نے کبھی اعظم سے بات نہ کی تھی، کبھی اس کے سامنے نہ بیٹھی تھی، پھر بھی وہ میرے خیالوں میں بسا ہوا تھا۔ اب میرا یہ حال تھا کہ جی کرتا آئندہ زندگی اسی کے نام پر گزار دوں۔ ہر وقت اس کی یاد میں روتی رہتی، سوچتی کہ اس کو بھول جاؤں، مگر کوشش کے باوجود اسے بھلا نہیں پاتی تھی۔ جب سے ان لوگوں نے اپنا ذاتی گھر خریدا تھا، کافی بدل گئے تھے۔ اعظم کی بہنیں بھی بہت کم ہمارے گھر آتی تھیں۔ دن گزرتے گئے، ان لوگوں کو اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے 2 سال گزر گئے۔ ایک روز اعظم مجھے رستے میں مل گیا۔ میں نے اسے پورے 2 سال بعد دیکھا تھا۔ اسے احساس تک نہیں تھا کہ اس کے پڑوس میں عروج نامی کوئی لڑکی بھی ہے جس نے اسے بن جانے شدت سے چاہا تھا۔ میں نے بھی اسے نہیں بتایا تھا کہ میں اسے چاہتی ہوں۔ وہ میرا احساس کیوں کرتا؟ میں نے کون سا اسے وعدوں میں باندھ رکھا تھا؟ میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ اس روز مجھے بخار تھا اور ملازمہ کے ساتھ دوا لینے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے پہچان اور پوچھا، کیا بات ہے، کیوں کلینک جا رہی ہو؟ وہ مجھے کلینک کے پاس ہی ملا تھا۔ میں چپ رہی تو ملازمہ نے جواب دیا، ان کو بخار ہے، دوا لینے جا رہی ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ وہ ہمدردانہ لہجے میں گویا ہوا۔ وہ آگے آگے چلنے لگا اور میں سحر زدہ ہرنی کی طرح اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی جو اس کا واقف تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً مجھے دیکھا، نسخہ لکھا، دوا دی۔ اعظم نے دوا لے کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی اور وہ چلا گیا۔ جس کو اتنے دنوں سے بھول جانے کی کوشش میں روز خود سے لڑتی رہتی تھی، وہ پھر ایک تازہ جھلک دکھلا گیا تھا۔ اب اسے بھولنا مشکل تھا۔ روز ارادہ باندھتی کہ کسی کی خاطر یوں ہلکان ہونے کی کیا تک ہے، اور وہ بھی ایسی ہستی کے لیے جس کو ہمارا احساس ہی نہ ہو، ہمارے ہونے یا نہ ہونے کی خبر تک نہ ہو۔ میں ہر روز خود کو وعدوں کا پابند کرتی، مگر اس کے باوجود جب بھی کوئی خوبصورت چیز میرے سامنے آتی، بے اختیار اس کو یاد کرنے لگتی۔ آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں رونے لگتی۔ یہ تک پتہ نہ ہوتا کہ کون میرے سامنے سے گزرا ہے اور کون سامنے بیٹھا ہے۔ میں ہر بات کو بھول گئی تھی، مگر وہ چہرہ یاد تھا، اس چہرے کے سب رنگ یاد تھے، اور شاید اس کو بھلانا میرے اختیار میں نہ تھا۔ ایک روز عید کے دن اس کی بہنیں ہمارے گھر آئیں۔ میں نے ان سے بہت سی باتیں کی۔ جب وہ جانے لگی تو مجھ سے کہا، کل تم ہمارے گھر آنا، ہم لوگ تمہارا انتظار کریں گے۔ عید کے دوسرے دن شام کو میری بہن، میری سہیلی فرحت اور میں ان کے گھر پہنچے۔ اعظم گھر پہ موجود نہ تھا۔ وہ کافی دیر بعد گھر آیا۔ ہم دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ اچانک وہ کسی کام سے کمرے میں آیا، مگر میری نظریں ہی نہ اٹھ سکیں اور اس بے نیاز نے بھی میری طرف نہ دیکھا۔ جب وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا، لیکن صحیح طرح نہ دیکھ سکی۔ سوچنے لگی کتنی بد نصیب ہوں کہ اس کے گھر آ کر بھی اسے اچھی طرح نہ دیکھ پائی، اور وہ چلا بھی گیا۔ اس روز میں تمام وقت کھوئی کھوئی رہی تھی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس رشتے کو منظور کروں یا اپنی زندگی اس کی یادوں کے سہارے گزار دوں۔ لیکن زندگی کا طویل سفر کوئی لڑکی تنہا کیسے گزار سکتی ہے؟ اس لیے میں نے 6 سال اس کے انتظار میں کھو دینے کے بعد بالآخر اس رشتے کو قبول کر لیا۔ لیکن میرا دل اب بھی اس بے وفا کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا۔ میری بھی کیا قسمت کہ جس کے لیے اتنی روحانی کرب سے گزری، وہ ملا بھی تو جب میں کسی اور کے نام سے منسوب ہو چکی تھی۔ اس نے میری چاہ اس وقت کی جب میرے والدین کسی دوسرے شریف گھرانے کو زبان دے چکے تھے، اور میں ایک بار پھر تڑپ کر رہ گئی۔ جن دنوں میری منگنی حمزہ سے ہونے والی تھی، اچانک اعظم مجھے بازار میں مل گیا۔ میں اپنا دوپٹہ رنگریز کو دینے گئی تھی۔ اس نے مجھے آواز دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بس دیکھتی رہ گئی۔ اسے کہا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ادھر آؤ۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا، قریب ریسٹورنٹ تھا۔ اس نے کہا، یہاں چائے پیتے ہیں اور تم سے 2 4 ضروری باتیں بھی کرنا ہے۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کیسے بات کروں، آج موقع ملا ہے۔ میں دم بخود بھی، جیسے کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہو۔ زبان گنگ ہو گئی، آنکھیں اس کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کر پا رہی تھیں۔ ہم دونوں ریسٹورنٹ کے کونے میں پڑی میز کے گرد جا کر بیٹھ گئے، جہاں تنہائی اور نسبتاً روشنی کم تھی اور آس پاس لوگ بھی نہ تھے۔ ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا، رنگین روشنی مدہم سوروں میں اپنا سحر پھیلائی ہوئی تھی۔ میں اس ماحول میں پہلی بار آئی تھی۔ اس نے کہا، عروج، میری بہنوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم شروع دن سے مجھے چپکے چپکے مجھے چاہے جا رہی تھی۔ میری ماں کی بھی یہی خواہش تھی
کہ میں تم سے ہی شادی کروں۔ اس وقت نادانی میں نے ماں کی آرزو کو ٹھکرا دیا۔ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ ایک اور لڑکی کو شریک حیات بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ دولت کی پجاری تھی، میرے قابل نہ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم سے معافی مانگوں۔ عروج، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے بھول ہو گئی ہے کہ میں تم جیسی اچھی لڑکی کو ٹھکرا کر میں کنکر کے پیچھے ہو لیا تھا۔ اب میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ کل امی تمہارے گھر دوبارہ رشتے کے لیے آئیں گی، تمہارے والدین سے معذرت کریں گی۔ تم انکار مت کرنا، مجھے میری بھول کی سزا مت دینا۔ وہ کہہ رہا تھا اور میں سن رہی تھی، وہ بات جس کو سننے کو میرے کان ترستے تھے، مگر کہی بھی تو کس موڑ پر؟ اب کہتی بھی تو کیا کہ جس کو پانے کے لیے خدا کی حضور دعائیں کی، جس کو بھلانے کے لیے خود سے لڑی، دل سے منتیں کی، مگر اس کو نہ پا سکی، نہ بھلا سکی، اور اب کتنی مجبور تھی اسے یہ بھی نہ کہہ سکی میری اس سوموار کو منگنی جس شخص سے ہے اس کو دیکھا تک نہیں۔ میری خاموشی سے اس نے جانا میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اس کی منت سماجت قبول کر لی ہے، اور میری آنکھوں میں چمکتے آنسو شاید خوشی ہونے والی ہے۔ جب اس کی امی اگلے روز آئیں اور دوبارہ رشتے کی بات کی تو امی کا موڈ آف ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بہن یہ کوئی گڑے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، آج ہاں کر دی کل نہ کر دی، پھر جی میں آیا تو دوبارہ تعلق جوڑنے بیٹھ گئے۔ یہ بیٹی کا معاملہ ہے، ہماری بیٹی کا رشتہ ایک شریف گھرانے میں طے ہو گیا ہے، اور اب ہم ان کو منع نہیں کر سکتے۔ آنٹی کو ایسے جواب کی توقع نہ تھی، وہ بڑی امید لے کر آئی تھیں، منہ لٹکا کر چلی گئیں۔ میری منگنی حمزہ سے ہو گئی اور ایک ماہ بعد شادی ہو گئی۔ میں ایک متوسط گھرانے کی مشرقی لڑکی تھی، منہ پر تالے لگا کر پیدا ہوئی تھی۔ رخصتی کے وقت اتنا روئی جیسے کسی کا بہت پیارا مر جاتا ہو تو وہ بلک بلک کر روتا ہے۔ حمزہ ایک اچھے انسان ہے، انہوں نے مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں دیا، لیکن ایک خواہش رہتی ہے، ایک کاش اعظم میری منگنی سے چند دن پہلے اپنا مدعا مجھ سے نہ کہتا تو آج بغیر اس خواہش کے زندگی بسر ہوتی، جیسے دل کا داغ کہتے ہیں۔ سنا تھا کہ میری شادی والے دن اعظم بہت اداس تھا، دوست اسے گھمانے پھرانے لے گئے تھے۔ پہلے جو میرا حال تھا اب وہی اس کا حال ہے۔ اس کی بہنیں باتوں باتوں میں اس کا احوال سنا جاتی ہیں، کہتی ہیں نہ جانے اب کون کرے گا اس کی مسیحائی۔ تب میں سوچتی ہوں کہ جب وہ خود مسیحا تھا تب کیوں نہ کی مسیحائی؟ اب ایسے بیمار کی دوا کون کرے جو خود اچھا نہ ہونا چاہے؟ حمزہ کو میری امی ابو بہن بھائی اچھے لگتے ہیں، وہ ان سے مل کر خوش ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ میرے مائکے کی طرف دوڑتے ہیں۔ نچار مجھے بھی جانا پڑتا ہے، دعا کرتی ہوں اعظم میری گلی میں موجود نہ ہو، وہ نظر نہ آئے۔ کبھی تو یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ تب میں مجرم کی سمٹی ہوئی سی آنکھیں نیچے کیے اپنے شوہر کی گاڑی سے اتر کر اس کی طرف دیکھے بنا ہی امی کے گھر میں گھس جاتی ہوں، اس سے پہلے کہ میرے شوہر کو ہماری دلی کیفیات کا اندازہ ہو، کیونکہ وہ مجھے بہت چاہتے ہیں، میری ہر خواہش کا خیال رکھتے ہیں۔ میں کبھی نہ چاہوں گی کہ ان کو میری طرف سے کوئی تکلیف ہو۔ میری روحانی بربادی میں بھلا میرے شوہر کا کیا قصور؟